میں بات وہاں سے شروع کروں جہاں عام طور پر ختم کرتا ہوں کہ ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے کہ بھئی آپ لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، فصل میں فصل اگاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ ظاہر ہے اس فصل کو پانی بھی دیتے ہیں، تو آپ پانی دیتے ہیں اس فصل کو جو آپ نے کاٹنی ہے، وہ فصل جس سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ فصل جو آپ نے بوئی ہے اس کو پانی دیتے ہیں، لیکن کچھ جڑی بوٹیاں گھاس پھوس وغیرہ کھیت کے اندر اگ جاتے ہیں، ان کو بھی پانی مل جاتا ہے۔ ان کو پانی دینا مقصود نہیں ہوتا، اصل میں پانی دینا چاہتے ہیں اس فصل کو جو آپ نے بوئی ہے، لیکن چونکہ وہ بھی اسی کھیت میں اگی ہوئی ہیں، اسی فصل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو ان کو بھی پانی مل جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں تو اس کے محبوبوں پہ نازل ہوتی ہیں، ہم تو گھاس پھوس کی طرح ان سے ذرا جڑے رہیں، لگے رہیں، تو اللہ کی رحمتوں سے حصہ ہم کو بھی مل جاتا ہے۔ حضرات مکرم، اگر کوئی بہت امیر و کبیر شخص ہو، دولت مند ہو، صاحب ثروت ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہو، چین کی بنسی بجاتا ہو، دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں میسر ہوں، نوکروں کی فوج ظفر موج ہو، اشارہ چشم و ابرو پر راحت و آرام کا ہر سامان میسر ہو، لیکن اس کے محل کے چھاؤں میں رہنے والے، اس کی دیوار کے ساتھ کچھ جھونپڑی نشین، وہ بہت ترستے ہوئے اور سسکتے ہوئے زندگی گزارتے ہوں، وہ ان کے تن کپڑے کے محتاج، اور وہ دانے دانے کے لیے گویا رب کی طرف دیکھتے ہوں، تو آپ سوچئے وہ امیر و کبیر شخص جو اس عیش و عشرت میں ہے، لیکن اس کے محل کے سائے میں رہنے والے وہ اس طرح محرومیوں اور مجبوریوں کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ شخص قابل تعریف ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کی مذمت نہیں کر سکیں گے، اگر اس کے روب اور اس کی ہیبت کی وجہ سے اس کے خلاف نہیں بول سکیں گے، لیکن دل میں تو اس کو برا کہیں گے کہ دیکھو اس کو اللہ نے کتنا دیا ہے، کتنا نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا عالم یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ، اس کے محل کی دیوار کے ساتھ رہ رہے ہیں لوگ، لیکن وہ اس طرح محرومیوں کا شکار ہیں اور بھوک سے دوچار ہیں اور ضروریات زندگی ان کو میسر نہیں ہے۔ تو یہ شخص کیسا ہے؟ پتہ نہیں اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر کی سل ہے۔ لوگ اسی طرح سوچیں گے، اسی طرح باتیں کریں گے۔ رب کائنات نے اپنے محبوبوں کی شان بیان فرمائی کہ میرے ولی وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اللہ کے ولی وہ تو خوف اور غم سے محفوظ ہیں، لیکن ان کا دامن پکڑنے والے، اگر ان کے سائے میں آنے والے، ان سے نسبتیں استوار کرنے والے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے، اگر وہ خوف اور غم سے دوچار رہیں، اندیشوں کا شکار رہیں، ان کی زندگی ان کے لیے آزمائش مسلسل ہو، تو ولی قابل تعریف کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی خود عیش و عشرت میں ہو اور اس کے سائے میں رہنے والے وہ ترستے سسکتے ہوئے زندگی گزاریں، وہ قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ تو ولی کی جب تعریف رب کائنات بیان فرماتا ہے کہ یہ خوف اور غم سے محفوظ ہیں، یہ میری امان میں، میری پناہ میں ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ ولی خود بھی خوف اور غم سے محفوظ ہوتا ہے، اور جو اس کے سائے میں آ جاتا ہے وہ بھی خوف اور غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، دیکھیے جس کو جو ملا، جتنا ملا، رب کی بارگاہ سے ملا،
اس نے کسی کو کتنا دیا، اس پہ اگر غور کرنے بیٹھیں تو ظاہر ہے کہ ہم اس کا صحیح وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ایک بار سفر کر رہا تھا اور آس پاس کچھ دوسرے مسلک کے لوگ تھے، انہوں نے مجھے گھیرنا چاہا، پوچھا کاظمی صاحب آپ کا قرآن پہ ایمان ہے؟ میں نے کہا کمال ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگا کہ میں نے اس لیے پوچھا کہ قرآن میں تو بار بار آیا ہے کہ نفع نقصان کا مالک بس اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، لیکن آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو جب تک یا مشکل کشا یا خواجہ یا داتا یا دستگیر نہ پکار لیں تو آپ کی تو محفل نہیں سجتی۔ تو میں نے سوچا کہ پوچھ لوں کہ پتہ نہیں آپ کا قرآن پر ایمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ شیطان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں یا دشمن خیال کرتے ہیں؟ کہنے لگا یہ بھی کوئی سوال ہے، ظاہر ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ کہ اچھا تو دشمن ہے تو ذرا یہ بتائیے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہو کہ نہیں پہنچا سکتا تو اللہ نے قرآن میں خامخواہ ہمیں حکم دیا ہے کہ شیطان سے بچو۔ اللہ نے حکم دیا ہے نا شیطان سے بچو، تو اگر دشمن ہو اور کچھ کر نہ سکتا ہو، دشمن ہو اور لاچار ہو، دشمن ہو اور بے بس ہو، دشمن ہو اور اس کے اختیار میں کچھ نہ ہو، وہ کچھ نہ بگاڑ سکتا ہو، تو یارو پھر اس سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو موقع ہے، سنہرا موقع ہے، اگلے پچھلے بدلے چکا لو، آستینے چڑھاؤ اور پل پڑو دشمن پہ۔ لیکن اللہ حکم دیتا ہے کہ ابلیس سے بچو، شیطان سے بچو، تو ماننا پڑے گا کہ شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تبھی اللہ نے اس سے بچنے کا حکم دیا۔ اچھا شیطان کی کوئی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ باتیں بار بار دہرانا اچھا نہیں لگتا، بیسیوں بار آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں گا کہ جب رب کائنات نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتے سجدہ ریز الا ابلیس، ابلیس کے سوا۔ ابلیس اکڑا کھڑا رہا، اب وہ نافرمانی کر چکا، حکم دوری کر چکا، رب کا حکم ماننے سے انکار کر چکا ہے، لیکن رب کائنات نے اس کو فوراً سزا نہیں سنائی، بلکہ نظام انصاف کا پہلا اصول مرتب فرمایا اور ہمیں بتایا کہ اے میرے بندو یاد رکھو، اگر مجرم کی حیثیت سے ابلیس ہو اور انصاف کرنے والا خود رب کائنات ہو، جس سے کچھ چھپا ہوا نہ ہو، ہر چیز اس پر آشکار ہو، جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہو، لیکن تب بھی وہ کسی کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ اس کو صفائی کا موقع نہ دے دے۔ جب تک صفائی کا موقع نہ دے، رب کائنات کو تو کوئی کچھ نہیں آ کے بتائے گا، کوئی وکیل آ کے اس کی معلومات میں اضافہ نہیں کرے گا اور اس کیس کے مختلف پہلوؤں سے وہ پردہ نہیں اٹھائے گا اور اس کے سامنے کچھ چیزیں وہ اپنے منطق سے واضح اور اجاگر نہیں کرے گا، وہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، اس سے کیا چھپا ہوا ہے۔ لیکن اس نے فرمایا کہ نہیں، انصاف کرنے والا میں ہوں اور مجرم کی حیثیت سے خود ابلیس ہو، اور ظاہر ہے ابلیس کے راندہ درگاہ ہونے، سرکش ہونے، باغی ہونے، نافرمان ہونے کا کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا، اس بارے میں کوئی اس کے انکار کا کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے بھی اس کو فوراً سزا نہیں دی بلکہ اس کو موقع دیا صفائی کا، اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا سجدہ کرنے کا تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اور مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ آج کل ٹی وی پر ایک پروگرام آتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی، وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایسا پروگرام ہے کہ اس میں اگر سوالوں کے جواب دیے جائیں تو بڑے لاکھوں بعض اوقات کروڑوں تک نوبت پہنچتی ہے، انعام ملتا ہے،
اور اس کے اندر یہ سہولت بھی ہے کہ اگر آپ کو درمیان میں کسی سے پوچھنا ہو تو آپ پہلے سے کسی کا نمبر بتا دیں، میرا فلاں دوست ہے بڑا قابل ہے، میں ذرا درمیان میں فون کر کے اس سے ذرا رہنمائی لے سکتا ہوں، پوچھ سکتا ہوں، تو آپ کو یہ سہولت بھی ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے ابلیس پر بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا اور اس کو درمیان میں موقع دیا اور خود بتایا، اس کی رہنمائی فرمائی کہ اے ابلیس یہ خیال مت کرنا کہ میں تو جی بڑا عابد ہوں، زاہد ہوں، میں نے تو زمین آسمان کا کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں سجدے نہ کیے ہوں، اور یہ آدم اس کی تو اب تخلیق ہوئی ہے، اس نے تو ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اس کی حیثیت میرے مقابلے میں کیا ہے، تو میں اتنا عابد و زاہد ہو کر میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اے ابلیس یہ خیال بھی مت کرنا کہ میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں تو فرشتوں کا بھی استاد ہوں، پروفیسر ہوں، اور میں ایک عرصے سے فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا ہوں اور ابھی آدم کی حیثیت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو مولا میں اتنا پڑھا ہو کر، ڈگری ہولڈر ہو کر، میں اتنا صاحب علم ہو کر میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اور اے ابلیس یہ خیال بھی مت کرنا کہ جی میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ خاک سے بنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں عرفہ ہوں، میں اشرف ہوں، میں افضل ہوں، میں ادنا کو، کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ کیونکہ سجدہ کرنے کے لیے نہ علم، جس کو سجدہ کرانا ہے اس کے لیے نہ علم درکار ہے، نہ اس کے لیے عظمت کا کوئی اور پہلو چاہیے۔ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے نا ہم، آج کریں تو جائز ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ پہلے اللہ کا حکم تھا کہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، آج حکم ہے کہ نہیں، بیت عتیق کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ تو سجدہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر عظمت کی وجہ سے ہوتا تو مسجد اقصی کو آج بھی سجدہ جائز ہوتا۔ اللہ کی عظمت میں کبھی کمی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہو یا غروب ہوتا ہو یا زوال کا وقت ہو، اس وقت کوئی سجدہ کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے، تو جو بھی مسئلہ جانتا ہے، صاحب علم ہے، وہ روک دے گا، بھئی ذرا ٹھہر جاؤ۔ وہ کہے کیوں بھئی؟ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، کوئی بتوں کو تو نہیں کر رہا، جھوٹے خداؤں کو تو نہیں کر رہا، وہ سچے خدا کو وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے لگا ہوں، پھر کیوں روکتے ہو؟ تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ بھائی اسی سچے خدا کا حکم ہے کہ اس وقت مجھے بھی سجدہ نہ کرو، سجدہ اس کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا حکم ہے اس وقت مت کرو تو نہیں کرنا۔ تو اللہ نے اس کو، ابلیس کو بھی یہ بتا دیا کہ سجدہ دراصل میرے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جب میں نے حکم دے دیا تھا سجدہ کرو آدم کو، پھر تمہیں کس چیز نے روکا؟ لیکن چونکہ اس نے راندہ درگاہ ہونا تھا، ملعون ہونا تھا، مردود ہونا تھا، تو اس وجہ سے اس نے وہی راگنی الاپی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں آدم سے۔ حضرات مکرم، اس مقام پر جو بات ہے وہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا، لیکن میں اس لیے دوہرا دیتا ہوں کہ ہر مجمع میں کچھ نہ کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں، تو نہ جانے کس کو کہاں سے رہنمائی مل جائے۔ اگر اللہ چاہتا تو سوال و جواب اب بھی ہو سکتے تھے، اللہ فرما سکتا تھا کہ تو کہتا ہے تو اعلیٰ چیز سے بنا اعلیٰ، میں اور آدم ادنا چیز سے بنا وہ ادنا، تو میں اگر چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا بنا سکتا ہوں۔ آپ تو کاشتکار ہیں ماشاءاللہ، کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمین میں ہل چلاتے ہیں، تو زمین سے فصلیں اگاتے ہیں، اسی مٹی سے اجناس و اسمار اگتے ہیں، پھل فروٹ اگتے ہیں، ڈرائی فروٹ سے چلغوزے بھی اسی مٹی سے اگتے ہیں۔ اب بتائیے مٹی ادنا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس سے اگنے والی یہ تمام چیزیں یہ بہت اعلیٰ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو وہ چاہتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا بنا دیتا ہے۔ اللہ فرما سکتا تھا کہ یہ تو میری قدرت ہے، میں جیسے چاہوں بنا دوں۔ اسی طرح ایک انگوٹھی سونے کی، ایک لوہے کی، کون سی انگوٹھی قیمتی ہوگی؟ لیکن اگر آپ لوہے کی انگوٹھی میں کوہ نور ہیرا لگا دیں، اب لوہے کی انگوٹھی قیمتی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ تو نے یہ پیکر خاکی کو تو دیکھا ہے، جسد انصری کو تو دیکھا ہے، مٹی کے پتلے کو تو دیکھا ہے،
لیکن اس کی پیشانی میں کوہ نور نہیں دیکھا. اگر وہ لوہے کی انگوٹھی اس ہیرے کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے تو یہ کہ مٹی کا پتلا یہ اس نور کی وجہ سے، یہ کوہ نور کی وجہ سے یہ اعلیٰ افضل اشرف نہیں ہو سکتا. اللہ فرما سکتا تھا نا، لیکن نہیں. رب کائنات نے دوسرا سبق دیا، فرمایا کہ اگر کوئی میری حکم عدولی کرے میں اس کو مہلت دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں، لیکن کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، کہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، تو اس سے پھر سوال و جواب نہیں ہوتے، اس سے بحث مباحثے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے پھر سزا کی میری یہ سنت ہے کہ اس کے لیے یہی حکم ہے کہ تو مردود ہے، ملعون ہے، جنت سے نکل جا. اب ظاہر ہے ابلیس کو غصہ تو آنا تھا، دکھ تو ہونا تھا، پریشانی بھی ہونی تھی. اچھا مولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مجھے اگر موقع مل جائے، مہلت مل جائے تو میں بھی گمراہ کروں گا. اچھا مہلت چاہیے کتنی؟ قیامت تک کی. چل قیامت تک کی مہلت ہے تجھے، اور طاقت اتنی دیتا ہوں کہ دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے، لوگوں کے لیے مکر و فریب کے جال بن سکے، اپنی عیاری اور مکاری سے ان کو بہکا سکے، اور انسان کے جسم خون کی طرح گردش کر سکے. تو اتنی طاقت دیتا ہوں. کوئی معمولی طاقت ہے؟ خون کی طرح گردش کر سکے انسان کے جسم میں، دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے. کتنی بڑی طاقت ہے! یہ طاقت کس نے دی ابلیس کو؟ اللہ نے دی. اللہ کے دیے بغیر تو کسی کو کوئی طاقت نہیں مل سکتی. ابلیس ہمیں ہدایت دینے والا ہے یا گمراہ کرنے والا ہے؟ گمراہ کرنے والا ہے. اچھا ابلیس اللہ کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ اسے دوست تو نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے کہ اللہ کے دوست تو اللہ کے ولی کہلاتے ہیں نا. تو میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی بھی ابلیس کو ولی اللہ تو نہیں سمجھتا ہوگا. یارو وہ تو راندہ درگاہ ہے، مردود ہے، ملعون ہے، سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہے. وہ تو دشمن کہا جا سکتا ہے، اللہ کا دوست تو نہیں ہو سکتا. اب ذرا سوچئے، جو گمراہ کرنے والا ہے اور جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، پھر ذرا سوچو اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہوگی. جو اس کے بندوں کو گمراہ کرنے والا ہے اس کو اتنی طاقت دی ہے، تو جو ہدایت دینے والے ہیں، راہبری کرنے والے ہیں اور اس کے مکر و فریب سے بچانے والے ہیں، ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اچھا یہاں پر ایک بات اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں. رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان کا داؤ کمزور ہے. کیا خیال ہے؟ شیطان کا داؤ کمزور ہے؟ اب ذرا سوچئے، وہ جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہو، جو جسم خون کی طرح دوڑتا ہو، جس سے رب کائنات نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہو، جو ورغلاتا ہو، بہکاتا ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بڑے بڑے پارسا اور عابد و زاہد وہ اس کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتے ہیں. اب اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ جو اس کا داؤ کمزور ہے، یہ بات تو ذرا عجیب سی لگتی ہے. تو پھر رب کائنات نے قرآن میں کہا ہے. اب اس کو کیسے سمجھے؟ دراصل اس کو یوں سمجھیے کہ کمزوری اور طاقت، کون کمزور ہے کون طاقتور ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں، اپنی علمی زبان میں یوں کہیے کہ کہتے ہیں کہ یہ امور اضافی ہیں، امور اعتباری ہیں. انگلش میں کہتے ہیں یہ ریلیٹو ٹرمز ہیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اردو عربی کچھ پلے نہیں پڑی کسی کے، تو ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کر دوں. ایک 2 سال کا بچہ وہ کہیں الجھ پڑے 10 سالہ بچے سے، کون طاقتور ہوگا؟ 10 سال کا بچہ.
وہ 10 سال کا بچہ وہ لڑ پڑے 20 سالہ جوان سے، اب کون ہوگا طاقتور؟ وہ 20 سال کا جوان جو ہے وہ ایک عام جوان ہے، اس نے کہیں پنکھا لے لیا بھولو پہلوان سے، اب کون طاقتور ہوگا؟ بھولو پہلوان۔ یارو کبھی ہم کہتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ طاقتور ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں وہ کمزور ہے۔ کون طاقتور ہے کون کمزور ہے یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب پتہ چلے کہ مقابلہ کس سے ہے۔ جب تک حریف کا مد مقابل کا علم نہ ہو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ کون کمزور ہے کون طاقتور ہے۔ ایک ریڑی ٹانگے والا بیچارہ غریب آدمی وہ کہیں الجھ پڑے یہاں پر پولیس کانسٹیبل سے، کون طاقتور ہوگا؟ پولیس والا۔ پولیس کانسٹیبل وہ کہیں پنجہ آزمائی کر بیٹھے ایس ایچ او سے، اب جناب اب ایس ایچ او طاقتور ہوگا، اور ایس ایچ او نے کہیں جناب ٹکر لے لی ایس پی سے، اب ایس پی طاقتور ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ طاقتور کون ہے کمزور کون ہے یہ امر اعتباری ہے، جب تک یہ پتہ نہ چلے مقابلہ کس سے ہے نہیں پتہ چلتا کون طاقتور کون کمزور۔ جیسے بلندی اور پستی ہے، آپ فرش زمین پر بیٹھے ہیں، یہ دوست احباب کچھ سٹیج پر بیٹھے ہیں، آپ نے میرے بزرگوں کے نام کے صدقے میں مجھے عزت دی، مجھے صوفے پہ بٹھا دیا۔ اب سٹیج والے جو سٹیج پر بیٹھے ہیں وہ آپ کے مقابلے میں اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور کرسی اور صوفوں پر بیٹھنے والوں کے مقابلے میں نیچے ہیں۔ اگر یہاں کوئی شامیانے سے یا درخت کے اوپر کوئی چڑھا بیٹھا ہو وہ ہم سے بھی اوپر ہوگا، اور کوئی یہاں سے ہیلی کاپٹر پہ گزر رہا ہو وہ اس سے بھی اوپر ہوگا۔ تو کون اونچا کون نیچا یہ بھی امور اعتباری ہیں، امور اضافی ہیں۔ جب تک پتہ نہ چلے کہ کن دو کے درمیان مقابلہ ہے فیصلہ نہیں کر سکتے اونچا کون ہے نیچا کون ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان کا داؤ ویسے کمزور نہیں ہے، ویسے تو بڑا طاقتور ہے، بڑا شہزور ہے، ہر ایک کو اس نے جناب آگے لگا رکھا ہے، کتنوں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے گمراہ کرنے کے لیے ابلیس کو چھوٹ دی ہے تو ہماری ہدایت کے لیے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ابلیس کا عالم یہ ہے کہ وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو جس کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے۔ تو رب کائنات نے گویا ہمیں تسلی دی، ہمیں دلاسا دیا، ہمیں سہارا دیا کہ اے میرے بندو یہ مت سوچنا کہ جو دلوں میں وسوسے پیدا کرے، جو جس میں خون کی طرح دوڑے، ہم اس سے بھلا کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے سامنے تو ہم بے بس ہوں گے، لاچار ہوں گے، وہ تو ہمیں ورغلا کے دم لے گا، ہمیں تو جنت کا تصور چھوڑ دینا چاہیے۔ نہیں ہے میرے بندو، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا داؤ کمزور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر گمراہ کرنے والے کی یہ طاقت ہے نا، وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، تو جس کو بچانے کے لیے بھیجا ہے تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے۔ حضرات محترم، بس وہ دراصل وقت بھی خاصا ہو گیا اور میرا خیال ہے چند منٹ میں یا شاید عصر کا وقت ہو ہی گیا ہو، میں ایک آدھ بات نصیحت کی سنا کے اور پھر آپ سے اجازت چاہوں۔ ویسے بھی میرا اتنی تقریریں میں کرتا ہوں، اب تو سوچتا ہوں کہ بھئی وہی باتیں، ظاہر ہے کہ آدمی باتیں تو دہراتا ہے، میں نیا قرآن اور نئی حدیثیں تو نہیں لا سکتا۔ قرآن اور حدیث وہ ہوتی ہے، صرف بیان کرنے کے انداز مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو میں صرف نصیحت کے ایک آدھ انداز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب دعائیں لینے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بھی دعا کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، ہر ایک کی دعا ایک جیسی تو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی گناہگار دعا مانگے تو اثر اور ہے، اور پرہیزگار مانگے تو اثر اور ہے، اور ایک عام نیک پرہیزگار بندہ دعا مانگے تو اور اثر، اور کوئی اللہ کا پہنچا ہوا بندہ کوئی ولی دعا مانگے تو اور اثر ہے، اور اگر اللہ کا ولی دعا مانگے تو اثر اور ہے،
اور میرے آقا کریم کا صحابی اگر کوئی دعا مانگے تو ظاہر ہے اس کا اثر اور ہے، اور صحابی دعا مانگے تو اور اثر، اور پھر اللہ کا نبی دعا مانگے تو اور اثر، اور باقی نبی دعا مانگیں تو اور اثر ہے، اور امام الانبیاء دعا مانگے تو اثر اور ہے۔ اسی طرح اگر آپ دن کے وقت دعا مانگیں تو اثر اور ہے، رات کے پچھلے پہر دعا مانگیں تو اثر اور ہے، باقی سال میں دعا مانگے تو اثر اور ہے، رمضان میں مانگیں تو اثر اور ہے، باقی رمضان میں مانگیں تو اور ہے اثر، اور لیلۃ القدر میں دعا مانگیں تو اثر اور ہے۔ اثر بدل جاتا ہے نا، کبھی زبان کے بدلنے سے اثر بدل جاتا ہے، کبھی وقت کے بدلنے سے اثر بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بازار میں دعا مانگیں تو اثر اور ہے، اور مسجد میں دعا مانگیں تو اثر اور ہے، اور پھر باقی مسجدوں میں دعا مانگیں تو اثر اور ہے، اور غلاف کعبہ سے لپٹ کر حرم شریف میں جا کے مانگیں تو اثر اور ہے، اور اگر سعادت مل جائے آقا کریم کی جالیوں سے چپٹ کے دعا مانگے تو اثر اور ہے۔ تو جگہ کے بدلنے سے بھی اثر بدل جاتا ہے۔ کیوں بدل جاتا ہے؟ کیا اللہ رات کے پچھلے پہر خاموشی ہوتی ہے، سکوت ہوتا ہے، آسانی سے سن لیتا ہے اس لیے اثر بڑھ جاتا ہے؟ کیا کچھ لوگوں کی بولی آسانی سے سمجھ لیتا ہے اس لیے اثر بڑھ جاتا ہے؟ کیا کسی مقام پر مانگی ہوئی دعا کو زیادہ سن لیتا ہے اس لیے اثر بڑھ جاتا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جب وہ کسی شخص کو عزت دینا چاہتا ہے تو اس کی مانگی ہوئی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، جب کسی جگہ کو عزت دینا چاہتا ہے تو اس جگہ پر مانگی ہوئی دعا کو زیادہ قبول فرما لیتا ہے، اور جب کسی وقت کو عزت دینا چاہتا ہے تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا کو زیادہ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، ذرا اس کی طرف ایک واقعے کی صورت میں اشارہ کرتا چلوں۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں، تو وہ فیکٹری کے ساتھ ایک ناشتے کا ہوٹل ہے، کیونکہ وہ فیکٹری میں شفٹ صبح سویرے ختم ہوتی ہے، تو جو لوگ ساری رات کام کر کے نکلے ہیں ان کو بھوک لگی ہے، ان میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار گھر تک جاتے جاتے تو بھوک سے دم نکل جائے گا، چلو یہی ناشتہ کر لو۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دور سے آتے ہیں فیکٹری دوسری شفٹ میں شریک ہونے کے لیے، تو اب وہ گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آ سکے، دور سے آ رہے ہیں تو وہاں آ کے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں پھر کام کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اس لیے وہ ہوٹل تھا، تو میں بھی کبھی کبھی وہاں ناشتہ کر لیتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک دن میں وہاں ناشتہ کرنے گیا تو ایک بندہ مجھے ذرا مشکوک سا لگا، اس کی حرکتیں ایسے دیکھ رہا ہو، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، اس طرح کہنے لگا ایسی باتوں سے آدمی خواہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ آیا تھا، تو اس نے پھر ناشتے کا آرڈر دیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگوں کا ہجوم تھا تو اس میں وہ چپکے سے نکل گیا، اس نے پیسے ویسے نہیں دیے، بل نے ادا نہیں کیے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا اچھا کل پھر دیکھوں گا، عادی مجرم ہے یا آج اتفاق سے ایسا کیا اس نے۔ کہتا ہے کہ اگلے دن میں پہلے سے انتظار میں تھا، تو میں گیا، میں نے دیکھا کہ جیسے ہی ذرا رش ہوا نا تو پھر وہ آیا۔ اب اس رش میں کسی اور کی توجہ تو تھی نہیں اس کی طرف، میں غور سے دیکھ رہا تھا اس کو ذرا دھیان سے کہ وہ مجھے نوٹ بھی نہ کرے، میرا نوٹس بھی نہ لے کے میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح وہ آیا، اس نے جناب ناشتے کا آرڈر دیا، ناشتہ کیا اور چپکے سے کھسک لیا۔ میں نے کہا اچھا اگر کل آئے گا نا تو میں ہوٹل کے مالک سے کو بتا کے اس کو پکڑوا دوں گا، اور یہ چور پکڑا جائے گا ذرا مالک میرے ساتھ بھی تو تھوڑی رعایت کر دیا کرے گا۔ کہتا ہے اگلے دن میں آیا، اب میں انتظار میں ہوں، تو ویسا ہی ہوا، جیسے ہی رش پڑا نا وہ بندہ آ گیا اور اسی طرح وہ ناشتہ کرنے لگا۔ میں پہنچ گیا کاؤنٹر پہ مالک کے پاس، میں نے اس سے کہا کہ جی میں نے آپ کو ایک چور پکڑوانا ہے۔ اس نے کہا کون سا چور؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے بتایا کہ دیکھو وہ کونے میں جو بیٹھا ہے نا جس نے ایسے ایسے کپڑے پہنے ہوئے، وہ بندہ، اس کو پکڑوانا ہے، وہ ابھی تو ناشتہ کر رہا ہے، دیکھنا ہی بغیر ناشتے کا بل دیے نکل جائے گا، تو اس کو پکڑ لو گے تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں اس کو نہیں پکڑوانا، آپ مہربانی کریں۔ یہ بڑا حیران، کیوں نہیں پکڑوانا؟ اس نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، آپ ذرا بیٹھیں، ذرا میں تھوڑا سا فارغ ہو جاؤں، ذرا رش کم ہو، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔
اب بڑا تجسس ہے، سسپینس ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. آ کے بیٹھ گیا انتظار میں. جب ذرا ناشتے واشتے کرنے والے لوگ کم ہوئے اور وہاں پہ رش چھٹ گیا تو اب وہ مالک جو ہے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کے آیا، میرے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ جی بات یہ ہے کہ میں اس ہوٹل کا مالک ہوں اور میں ظاہر خود بھی چیک کرتا ہوں کون کیا کر رہا ہے، کیا صورت ہے. تو میں نے بھی اس کو دیکھا اور کچھ اور لوگوں نے بھی مجھے اس کے بارے میں بتایا، لیکن اس کو پکڑنا اس لیے نہیں ہے کہ میں روز دیکھتا ہوں کہ روز صبح آتا ہے، یہ سامنے اونچی وہ جو بنی ہوئی ہے وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے. پھر جناب دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، یہی دعا مانگتا ہوگا کہ یہاں رش بڑھ جائے تو میں آؤں تاکہ کوئی مجھے پکڑ نہ سکے. تو جب رش پڑتا ہے لوگ آتے ہیں تو پھر یہ آتا ہے اور ناشتہ کر کے چپکے سے نکل جاتا ہے. تو یہ اگر ایک بندے کا ناشتہ چلا جاتا ہے لیکن اس کی دعاؤں سے یہاں رش پڑ جاتا ہے اور میری روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس کی دعاؤں اور اللہ کے درمیان جا کے میں کھڑا ہو جاؤں. اچھا میں سوچنے لگا کہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ بھئی وہ جو اس طرح ناشتہ کر کے بھاگ جاتا ہے وہ تو چور ہوا نا، تو کیا چور کی دعا میں ایسا اثر ہوگا؟ پھر میں نے سوچا کہ نہیں بات اور ہے، وہ بے نیاز ہے نا، وہ بہتر جانتا ہے، نہ جانے کس کی سن لے. کیا پتا جس کو ہم چور کہہ رہے ہوں، جس کو ہم خاطر میں نہ لا رہے ہوں، جس کی کوئی اوقات نہ ہو، وہ اس کی بارگاہ میں کسی حیثیت سے وہ پہچانا جاتا ہو، اور جس کو ہم عابد زاہد سمجھتے ہوں، متقی و پارسا اور اس کا پہنچا ہوا بندہ گردانتے ہوں، ممکن ہے اس کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت اور وقت ہی نہ ہو. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ لوگوں سے دعائیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا پتا وہ کس کی دعا اور کیا پتا کس کی آمین سے ہماری بگڑی سمجھ جائے، یہ وہ بہتر جانتا ہے. اور جب ہم لوگوں سے دعائیں لینے کی فکر کریں گے تو دعا تو کسی کے ساتھ بھلا کرنے سے ملے گی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی عادت بنا لیں گے. اچھا یہاں ایک بات اور کہہ کے زیادہ کیا کہتے ہیں لمبڑ نہ کروں، وہ یہ بتائیے آپ کی ماں کیا آپ کا برا چاہے گی؟ نہیں. اچھا ماں تو ہم جیسی انسان ہے نا، اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کسی چیز کو اچھا سمجھتی ہو ہمارے لیے وہ اچھی نہ ہو بری ہو، کسی چیز کو برا سمجھتی ہو لیکن بری نہ ہو اچھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک ہستی وہ بھی تو ہے نا جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے، کیا وہ برا چاہیں گی؟ اگر ہم نے اس سے سرکشی نہیں کی، بغاوت نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، اگر ہم نے اس کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دی تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. پھر وہ جو ہمارے لیے چاہے گا اس سے بہتر کوئی کیسے چاہ سکتا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ ہر ایک کی اپنی سوچ اور زاویے اپنے ہوتے ہیں نا. تو کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر ہم نے یہ غلط کام کر دیا، اگر یہ گناہ کر دیا، اگر ہم نے کسی کی زمین دبا لی یا رقم ہتھیا لی یا اگر عورت بھگا لی، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، وہ بخش دے گا، وہ کرم فرمائے گا، وہ ہم میلاد میں 10 دیگیں بھیج دیں گے اور 11ویں کر لیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بس وہ کرم فرما دے گا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. دراصل صرف ایک مغالطہ ہے، وہ دور کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بے شک وہ اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس بندے کو دکھ آپ دے رہے ہیں، جس کو کی رقم دبا رہے ہیں یا اگر کسی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں تو وہ بھی تو اس کا بندہ ہے، اس سے بھی وہ اسی طرح محبت فرماتا ہے. صرف ہم سے نہیں کرتا، اس سے بھی تو کرتا ہے نا. تو آپ ذرا سوچئے جس سے وہ ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہو، اس کو آپ دکھ دیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ سزا دے گا نا، پھر دکھ پہنچائے گا نا، پھر آپ کے لیے کچھ اور ایسا پروگرام بنا لے گا نا. تو اس لیے ہمیں دوسروں کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے اور دوسروں سے دعا لینے کی کوشش کرنی چاہیے، تو پھر یہ دنیا بھی ہماری اور وہ دنیا بھی ہماری. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا
اپنے کرم سے اس مبارک محفل میں حاضری کو مقبول و منظور فرما اور صاحب عرس کی توجہات سے سرفراز فرما۔ اور تیرے بندے آج کل بڑی مشکل میں ہیں میرے مولا، یہ غربت نے، مہنگائی نے، بے روزگاری نے کمر توڑ کے رکھ دی۔ اکثر لوگ آتے ہیں صحیح، آمدنی تو بہت ہے، بس برکت نہیں ہے، دعا کریں برکت ہو جائے۔ ہم ان کو سمجھاتے ہیں بھائی یہ برکت کی بات نہیں ہے، مہنگائی کی بات ہے۔ جو چیز پہلے 10 روپے میں آتی تھی اب اگر وہ 50 میں آتی ہے تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ میرے مولا اپنے کرم سے جو بھی روزی رزق کا بہانہ تو نے ہمارے لیے بنایا ہے اس سے ہمیں کثیر رزق عطا فرما اور رزق حلال عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا اور قرضے کی لعنت سے نجات دے، قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی صورت پیدا فرما دے۔ میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں بیماری آزاری سے بچا لے۔ آج کل بیماریاں بھی نت نئی ایجاد ہو گئی ہیں اور علاج بھی عجیب عجیب نکل آئے ہیں اور پھر اتنے مہنگے کہ عام آدمی سوچ نہیں سکتا۔ مولا ہم جو بھی علاج اپنی اوقات کے مطابق کرا سکیں اسی کو ہمارے لیے صحت کا بہانہ بنا دے اور شفائے کاملہ دے دے۔ میرے مولا کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے کرم سے ان کی دعائیں قبول فرما دے، ان کو اولاد دے دے۔ مولا کتنے تیرے بندے ہیں نہ جانے کب سے کرائے بھر رہے ہیں مکانوں کے، اپنی چھت اپنے گھر کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، اپنا مکان اپنی چھت اپنا گھر عطا فرما دے اور مولا کریم ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے۔